الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیے ہے، اس جہان کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات بنائی، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، نورانی مخلوق بھی بنائی، جنات کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مخلوق جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ ابلیس شیطان کون ہے؟ یہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ جن ہے۔ کیا کہا تھا اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بڑھ کر ہوں، آگ و مٹی سے افضل ہوتی ہے، اور میرا مرتبہ میرا مقام بڑا ہے، اور میں کیسے مٹی کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقوں کو انسان سے پہلے بنایا، پہلے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق سے بڑھ کر مقام، ان دونوں مخلوقوں سے بڑھ کر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اس مخلوق کو۔ اور آج یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سب کو خطاب کر رہے ہیں، سب کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعلان کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے ساری کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے میرے بندو، اس سورج کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ان سمندروں کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، آگ کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور رات کو بھی دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ہر چیز میں نے بنائی تمہارے لیے ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ اور تمہارا کام صرف یہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ آج اس مخلوق نے، انسان نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے الفاظ، کتنی محبت والے الفاظ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا؟ اور کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور اپنے مہربان کریم بہترین رب کو بھلا دیا۔ بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اور جس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تجھے بنایا، سنوارا، اور نقش و نکھار کیے تیرے اوپر، فسواک فعدلک، اور پھر برابر کیا، ہر چیز کو برابر کیا۔ ایسا نہیں کہ ایک آنکھ بڑی کر دی دوسری چھوٹی کر دی، ایسا نہیں کہ ایک کان بڑا کر دیا دوسرا چھوٹا کر دیا، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا کر دیا دوسرا چھوٹا کر دیا، اور نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فعدلک، اور پھر برابر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صورت دی، شکل دی، اللہ تعالیٰ نے شکل دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
کہ ایسے رب کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو، ایسے رب کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انسان کو ساری مخلوقات سے بہترین اور خوبصورت مخلوق بنایا ہے، خوبصورت مخلوق بنایا ہے، اور ساری مخلوقات سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اور کیوں اپنے رب سے دھوکہ کیے بیٹھے ہو؟ او کیوں گناہوں میں زندگی گزار کر اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ او کیوں نہیں چھوڑتے اس فریب والی دنیا کو، اور اس فریب والے سارے کے سارے دھوکہ، فریب، جھوٹ، عداوتیں، یہ ساری کی ساری اس دنیا کے اندر بھری ہوئی ہے، اور اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی فضول پیدا کر دیا، اور فضول پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور تمہیں اللہ کی طرف نہیں لوٹ کر آنا؟ اور کیا تم نے ایسا گمان کر لیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، اور جو اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں، اور جو گناہوں کے اندر غرق ہوئے پڑے ہیں، اور جو دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں، سن لو سن لو، اور یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ میرا اللہ جانتے ہیں کہ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میرا اللہ جانتے ہیں کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، اور میرا اللہ جانتے ہیں کہ میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، اور کتنے ایسے اعمال کر رہا ہوں جو اللہ کی رضا کا باعث بن رہے ہیں، اور کتنے ایسے اعمال کر رہا ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ہم کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے؟ اور ہم کیوں اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتے؟ اور اللہ نے تو یہاں شکوے کیے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اور ہم نے اللہ کو کیا دھوکہ دینا؟ اور اس میں بھی اللہ کی محبت ہے، اور ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو۔ یہ جو ہم سودی لین دین کر کے، یہ جو ہم کسی کی حق تلفی کر کے، دھوکہ دے کر، فریب دے کر 4 پیسے جو کما لیتے ہیں نا، وہ یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کامیاب تو وہی ہے، قد افلح من تزکا، اور جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ اور پاکیزہ کرنے کا راستہ ایک ہی ہے، قرآن کو سینے سے لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکیزگی حاصل کرنے کا۔ اور قرآن پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دو، اللہ کو بھی دھوکہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ آ جائیں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔